میں ایک بے شمار کنواں ہوں، زمیں پر بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کی پیاس بجھاتا رہوں۔ اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح ذرے ذرے پہ برستی ہے جیسے کنواں سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ اتنی سی کہانی ہے میری، زین العابدین اور عاشی اماں کے بیٹے کی کہانی، اس لڑکے کی کہانی جو اخبار بیچا کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا، اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرامتی ایّر اور ایّر دورائی سولومن نے کی، اس ودیارتھی کی کہانی جس سے پانڈو ماسٹر نے تعلیم دی، ایم جی کے مینن اینڈ پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی پہچان دی، جو ناکامیوں اور مشکلوں میں پل کر سائنس اسٹار بنا، اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمندوں کی ٹیم تھی۔ میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس نہ کوئی پونجی ہے، میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، جمع نہیں کیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ پریوار۔ میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا، لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریرنا ملے کہ انتم سکھ سوچ اور آتما کی تسکین ہے، خدا کی رحمت ان کی وراثت ہے۔ میرے پردادا اول، میرے دادا پاکر اور میرے والد زین العابدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکلام پہ ختم ہو جائے گا۔ میں شہر رامیشورم کے ایک مڈل کلاس تمل خاندان سے پیدا ہوا۔ میرے ابا زین العابدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت، لیکن ان مجبوریوں کے بعد بھی ان کے پاس ایک دانائی تھی، ان کے پاس حوصلہ تھا، اور میرے ماں جیسے مددگار تھی عاشی اماں۔ ان کی کئی اولادوں میں بھی ایک تھا، بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے قد والا معمولی شکل صورت کا لڑکا اپنے پشتینی مکان میں رہتا تھا جو 19ویں صدی میں بنی تھی۔ ایک پکا مکان تھا رامیشورم کی مسجد اسٹریٹ میں۔ میرے ابا ہر طرح کے عیش و آرام سے دور رہتے تھے، مگر ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کرتے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ میرا بچپن کافی محفوظ تھا، میٹیریلی بھی اور ایموشنلی بھی۔ رامیشورم کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہمارے محلے میں کافی مسلمان آبادی تھی، لیکن ہندو گھرانے بھی تھے جو بڑے اتفاق سے پڑوس میں رہتے تھے۔ ہمارے علاقے میں بڑی پرانی مسجد تھی جہاں ہر شام میرے ابا نماز پڑھنے لے جاتے تھے۔ ایک بار میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا کہ جب مصیبت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو، مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ میں قریب 6 سال کا تھا جب ابا نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنوش گڑی کا دورہ کرا سکیں، لے جائیں اور واپس لے آئیں۔ وہ سمندر کے ساحل کے لکڑی بچھا کے کشتی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ احمد جلال الدین، بعد میں ان کا نکاح ہماری بڑی آپا زہرا کے ساتھ ہوا۔ احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی۔ ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شیو مندر ہوا کرتا تھا، جس کے گرد ہم اتنی ہی شردھا سے پریکرما کرتے تھے جتنا کہ باہر سے آئے یاتریوں کیا کرتے تھے۔ جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے خراب حالت کی وجہ سے، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں وہاں آس پاس کے علاقے میں وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا۔ ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا، میرا چچیرا بھائی شمس الدین۔ اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکہ تھا اور وہ سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا۔ ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے اسٹیشن پہ ٹرین سے پہنچا کرتا تھا۔ سن 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ تھا۔ اس وقت میں 8 سال کا تھا۔
ہندوستان کو اتحادی فوجوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور ایک ایمرجنسی جیسی حالات پیدا ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے درگھٹنا یہ ہوئی کہ رامیشورم میں آنے والی ٹرینوں کا رکنا کینسل کر دیا گیا اور اخباروں کا گٹھر رامیشورم اور دھنوش گڑی کے بیچ کے راستے میں چلتی ٹرین سے پھینک دیا جاتا تھا۔ شمس الدین کو مجبوراً ایک مددگار رکھنا پڑا جو اخباروں کا گٹھر سڑک سے جمع کر سکے۔ وہ موقع مجھے ملا اور شمس الدین میری پہلی آمدنی کی وجہ بنا۔ پھر جنگ ختم ہو گئی اور ہندوستان کی آزادی بالکل یقینی ہو گئی۔ میں نے ابا سے رامیشورم چھوڑنے کی اجازت مانگی۔ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر رام ناتھ پورم جا کے پڑھنا چاہتا تھا۔ شمس الدین اور جلال الدین رام ناتھ پورم تک میرے ساتھ گئے مجھے شونز ہائی اسکول میں داخل کرانے کے لیے۔ جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راس نہیں آیا۔ رام ناتھ پورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب 50,000 کی آبادی تھی، لیکن رامیشورم کا سکون اور اطمینان کہیں نہیں تھا۔ گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا میں کوئی موقع چھوڑتا نہیں تھا۔ شونز ہائی اسکول میں داخل ہونے کے بعد ایک 15 سال کے لڑکے کے تمام شوق میرے اندر جاگ اٹھے تھے۔ میرے ٹیچر ایّر دورائی سولومن ایک بہترین گائیڈ تھے ایک نوجوان ذہن کے لیے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی۔ رام ناتھ پورم کے رہنے کے دوران میرے ان سے رشتہ ایک گرو ششیہ سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ ایّر دورائی کہا کرتے تھے، زندگی کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لیے 3 طاقتوں پہ قابو پانا بہت ضروری ہے: خواہش، یقین اور امید۔ ایّر دورائی سولومن، جو بعد میں ریورنٹ ہو گئے، کہا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ میں چاہوں کچھ ہو جائے، یہ ضروری ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ ہوگا۔ میں اپنی زندگی سے اگر مثال دوں تو مجھے بچپن سے ہی آسمان کے اسرار اور پرندوں کے پرواز مجھے بڑا حیران کرتے تھے۔ سمندر میں کونجوں اور بگلوں کو اونچی اڑان لگاتے دیکھتا تھا تو اڑنے کو جی جاتا تھا۔ میں ایک سادہ گاؤں کا ہی تو لڑکا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ان کونجوں کی طرح بلند اڑان لگاؤں گا، بلندی پہ پرواز کروں گا، اور حقیقت یہ ہے کہ رامیشورم سے اڑنے والا میں پہلا لڑکا تھا۔ شوا اسکول سے تعلیم ختم کرتے کرتے میرے اندر خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس بس چکی تھی۔ یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا، میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا، اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا۔ سن 1950 میں انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے میں سینٹ جوسف کالج تریچی میں داخل ہو گیا۔ جب بی ایس سی کی ڈگری کے لیے میں نے سینٹ جوسف کالج میں داخلہ لیا تو ہائر ایڈوکیشن کے معنی صرف اتنا ہی جانتا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ بی ایس سی پاس کرنے کے بعد یہ جان پایا کہ فزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا۔ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے دور کر دیتا ہے، لیکن میرے لیے تو سائنس وشواس، اعتماد اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے۔ کسی طرح میں MIT کے امیدواروں کے لسٹ میں تو آ گیا، لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا، کم سے کم 1,000 روپے کی ضرورت تھی، اور میرے اماں کے پاس اتنے نہیں تھے۔ میرے اکا، میرے آپا زہرا نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیچ کر میری فیس کا انتظام کیا۔ مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں پسیج گیا۔ MIT میں سب سے زیادہ مزہ آیا۔ وہاں 2 ریجیکٹڈ ہوائی جہاز دیکھ کر مجھے ان کی طرف ایک عجیب سا کھنچاؤ محسوس ہوتا تھا، اور جب سب لڑکے ہاسٹل لوٹ جایا کرتے تھے میں کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔
پہلا سال مکمل ہونے کے بعد جب مجھے اپنے زیادہ خوشنقی محسوس یعنی آنرز چننا تھا یا اسپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا، تب میں نے فوراً ایروناٹیکل انجینئرنگ کا چناؤ کر لیا۔ MIT کی تعلیم کے دوران مجھے 3 ٹیچروں نے بہت متاثر کیا: پروفیسر اسپونڈر، پروفیسر KAB پانڈلے، پروفیسر نرسنگھا راؤ۔ پروفیسر اسپونڈل ٹیکنیکل ایروڈائنامکس سکھاتے تھے۔ ایروناٹیکل انجینئرنگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے صلاح لی تھی۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کے ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے بارے میں اور رجحان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے، کہ میرے ایپٹیٹیوڈ اور ایسپیریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے۔ میں خود بھی ہونے والے انجینئرنگ اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنی اسپیشلائزیشن کا چناؤ کرے تو یہ دیکھیں ان میں کتنا لگن ہے، کتنا شوق ہے اور اتساہ ہے اس میں جانے کے لیے۔ پروفیسر KAV پانڈلے نے مجھے ایرو اسٹرکچر ڈیزائننگ سکھایا اور اس کا انالائسس بھی۔ وہ بڑے خوش دل افجوش ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ، نیا نظریہ لے کے آتے تھے کورس میں۔ پروفیسر نرسنگھا راؤ میتھمیٹیشین تھے۔ وہ ایروڈائنامکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے۔ ان کے کلاس میں داخل ہو کے مجھے میتھمیٹیکل فزکس باقی تمام سبجیکٹ سے اچھا لگنے لگا۔ MIT سے میں بنگلور کے ہندوستان کے ایروناٹکس لمیٹڈ HAL میں بطور ٹرینی داخل ہو گیا۔ HAL سے جب میں ایروناٹیکل انجینئرنگ گریجویٹ بن کے نکلا تو زندگی نے 2 موقع میرے سامنے کھڑے کر دیے اور دونوں میرے پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے۔ ایک موقع تھا ایئر فورس کا، دوسرا منسٹری آف ڈیفنس میں ڈائریکٹر آف ٹیکنیکل اینڈ پروڈکشن کا۔ میں دونوں میں عرضی بھیج دی اور دونوں سے انٹرویو کا بلاوا آ گیا۔ ایئر فورس کے لیے مجھے دہرادون بلایا گیا اور ڈیفنس کے لیے دلی۔ میرے دونوں مقام 2000 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ یہ پہلا موقع تھا میرے اپنے وسیع اور ویرات فتح کو دیکھنے کا۔ کھڑکی پہ بیٹھ کے میں اس دیش کے سرزمین کو پاؤں تلے بہتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ حیران تھا کہ اوپر کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ہی ملک کے لینڈسکیپ کیسے بدلتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میں 1 ہفتہ دہلی میں ٹھہرا، ڈیفنس منسٹری کا انٹرویو دیا۔ انٹرویو اچھا ہوا تھا۔ پھر میں دہرادون گیا ایئر فورس سلیکشن بورڈ کے انٹرویو کے لیے۔ 25 امیدواروں میں 9ویں نمبر پہ تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا، بہت مایوس ہوا اور کئی دن تک افسوس میں رہا کہ ایئر فورس میں جانے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں رشیکیش چلا گیا، دل پہ یہ بوجھ لے کے کہ آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے۔ گنگا میں اسنان کیا، پھر چڑھتا ہوا پاس کی پہاڑی شیوانند آشرم تک پہنچ گیا۔ سوامی شیوانند سے ملا۔ دیکھنے میں بالکل گوتم بدھ لگتے تھے۔ سفید دودیا دھوتی اور لکڑی کی کھڑاؤ، ان کے بچوں سی معصوم مسکان اور سادہ دلی دیکھ کے بہت پربھاوت ہوا۔ میں نے بتایا انہیں کیسے میں انڈین ایئر فورس میں بھرتی ہونے سے رہ گیا اور میری کتنی شدید خواہش تھی آسمانوں میں اڑنے کی، پرواز کرنے کی۔ وہ مسکرا دیے اور بولے، خواہش اگر دل و جان سے نکلی ہو، وہ پوتر ہو اور اس میں شدت ہو، اس میں کمال کی ایک الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہوتی ہے، ایک بڑی میگنیٹک سی طاقت ہوتی ہے۔ دماغ جب سوتا ہے وہ انرجی رات کے خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح کائنات برہمنڈ سے ستاروں کی گتی رفتار کو اپنے ساتھ سمیٹ کر دماغ میں لوٹ آتی ہے۔ اسی لیے جو سوچا ہے اس کی سرشٹی اوشیہ ہے، وہ پورا ہوگا، تم وشواس کرو اس عظیم بندھن پر کہ سورج پھر لوٹے گا، بہار پھر آئے گی۔ میں دہلی آ گیا، ڈیفنس سے اپنے انٹرویو کا رزلٹ دریافت پوچھا۔ جواب میں اپوائنٹمنٹ لیٹر تھما دیا گیا اور اگلے دن سے سینئر سائنٹیفک اسسٹنٹ مقرر کر دیا گیا، 250 روپے کی تنخواہ پر۔ 3 سال گزر گئے۔ انہی دنوں بنگلور میں
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE एक नया ऑफिस खुला और मुझे वहाँ पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टरेट के पोस्टिंग का पहला साल वहाँ गुज़र चुका था। दरअसल हमारे देश में एक अजीब तरीका है और एक अजीब ढंग है अपने लोगों को हर दर्जा निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद है। शायद इसीलिए कि सदियों से इस देश में गैर मुल्कों की तहज़ीबों के ज़ख़म भी खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह भी दी है। अलग अलग हुक्मरानों से वफ़ा करते करते अपनी हैसियत, अपनी हक़दारी खो बैठे हैं। बल्कि हमने एक और ही खूबी पैदा कर ली है, एक ही वक्त में रहमदिल भी हैं और परेशान भी। मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए पान के नवाब वाजिद अली शाह के नकलची बहुत देखे हैं और बेंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहलते हुए साहबों की कमी नहीं थी। बेंगलोर में रहकर मैं रामेश्वरम का सुकून के लिए तरसता था। पहले साल तो ADE में कोई ज़्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि 3 सालों में स्वदेशी होवरक्राफ्ट तैयार करें और वो वक्त से पहले तैयार हो गया। नंदी उसका नाम रखा गया, शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिज़ाइन हमारे उम्मीद से ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मायूस था जब आपसी कंट्रोवर्सी के बिना पर सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए। प्रोफेसर MGK मेनन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर थे। एक दिन अचानक हमारी जांच पड़ताल को आ गए। नंदी का जिक्र निकला। मुझसे पूछा था, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके एक हफ्ते के बाद मुझे ICSR से बुलावा आ गया। मैं मुंबई चला गया रॉकेट इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वाले प्रोफेसर साराभाई और प्रोफेसर MGK मेनन के अलावा मिस्टर सरफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमिश्नर के डिप्यूटी सेक्रेटरी के पोस्ट पर थे। डॉक्टर साराभाई के गर्मजोशी ने पहले ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिली कि मैं चुन लिया गया। मुझे ICSR में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से चुन लिया गया था। 1962 में ICSR ने थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग बनाने का फैसला किया। थुम्बा केरला के त्रिवंदमपुरम के एक इंटीरियर गांव का नाम है। हिंदुस्तान में ये एक मॉडर्न रॉकेट बसे रिसर्च की एक दबी हुई सी इब्तिदा थी, हल्की सी शुरुआत थी। उसके फ़ौरन बाद ही मुझे 6 महीने के लिए अमेरिका भेज दिया गया रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकाल के रामेश्वरम गया। मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और मस्जिद ले जाके शुक्राने की नमाज अदा की। नासा के रिसर्च सेंटर वर्जिना में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोडार्ड स्पेस सेंटर मैरिनार्ड चला गया। मैं अपना इम्प्रेशंस इन अमेरिकन के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के जुमले से बयां करता हूँ, जिन बातों से तकलीफ़ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी मुश्किल है। जो ऊपर हैं वो बड़े मगरूर हैं। कोई शख्स भी अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसकी मलामत ही करते रहें। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और शक्ति, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है। उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा, हिंदुस्तान का पहला रॉकेट फ़ौरन बाद लॉन्च हुआ 21 नवंबर 1963। वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम निकी अपाचे। निकी अपाचे की कामयाबी के बाद प्रोफेसर साराभाई ने अपने एक ख्वाब का इजहार किया, एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV का सपना। हिंदुस्तानी रॉकेट का ख्वाब 20वीं सदी में 18वीं सदी का ख्वाब भी कहला सकता है, जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फ़ौज में 27 ब्रिगेड थे, जो खुसरू कहलाते थे, और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेट मैन का, जो साथ रहा करता था और चिप्स कहलाते थे,
جب ٹیپو سلطان مر گیا تو انگریزوں نے 700 راکٹ اور 900 راکٹ کے سب سسٹمز برآمد کیے۔ 1799 میں تریکونالی جنگ کے بعد وہ راکٹ ولیم کانگری نے انگلینڈ بھجوا دیے جانچ پڑتال کے لیے، اس کی ٹیکنیک سمجھنے کے لیے، جسے ہم آج کے سائنس کے زبان میں ریورس انجینئرنگ بھی کہتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی، کم سے کم 150 سال کے لیے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے بدولت راکٹنگ کا خواب پھر سے زندہ ہوا۔ پروفیسر سارا بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ بہت تنگ نظر لوگوں کو اس بات کا اعتراض تھا کہ جس دیش میں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، وہاں ان اسپیس اڑانوں کا کیوں ترجیح دی جا رہی ہے۔ لیکن پی ایم پنڈت نہرو اور سارا بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ ان کے نظریے بالکل صاف تھے کہ اگر دنیا میں اور اگر دنیا کے مسئلوں میں حصہ لینا ہے یا شرکت کرنی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور سیلف ریلائنس بہت ضروری ہے، اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ بالکل نہیں ہے۔ تھمبا میں 2 راکٹ سہیج پاکے لیکن کامیاب ہوئے، ایک رومی اور دوسرا مینیکا۔ اگلے سال لگا ہی تھا جب سارا بھائی نے مجھے امریکہ بلا بھیجا۔ ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں میرا تعارف کرایا گیا کریو کیپٹن پروفیسر ڈی ایس نارائنن سے، جو ایئر ہیڈ کوارٹر سے تھے۔ پروفیسر سارا بھائی نے ریڈار تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ راکٹ اسسٹنٹ ٹیک آف سسٹم، ایک ملٹری ایئر کرافٹ جو راکٹ کی مدد سے اڑایا جا سکے، ایک چھوٹی سی جگہ میں۔ شام تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان اپنے خود کے دم پہ ایک ملٹری ایئر کرافٹ تیار کر رہا ہے، اور میں اس پروجیکٹ کا ہیڈ ہوں۔ میں کئی طرح کے جذبات سے بھر گیا، خوش بھی تھا، شکر گزار بھی، خوش قسمت بھی، اور ایک احساس ہوا تکمیل کا، فلفلمنٹ کا۔ 19ویں صدی کے شام کی ایک بات یاد آ گئی: ہر دن کے لیے تیار رہو، ہر دن کو ایک طرح ہی ملو۔ جب اوکھلی ہو برداشت کرو، جب دستہ ہو تو وار کرو۔ ریڈو پہ کام کرتے ہوئے 2 اہم واقعات ہوئے۔ پہلا تو یہ تھا، اپنے دیش میں اسپیس ریسرچ کا پہلی بار 10 سالہ پروگرام تیار ہوا، جس کے آتھر تھے پروفیسر سارا بھائی۔ میرے لیے وہ ایک ایسا روحانی مینیفیسٹو تھا جیسے اسپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کا روحانی نظم ہو، جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگے ہو۔ اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں میزائل پینل کا تیار ہونا۔ پروفیسر نارائنن اور میں اس پینل کا ممبر تھے۔ اس وقت تک بھوشیہ میں اپنے والی SLV کا ناپ نقشہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ پروفیسر سارا بھائی اپنے دیرینہ خواب کو تعمیل دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں اس پروجیکٹ کا لیڈر چنا گیا۔ اس پر پروفیسر سارا بھائی نے مجھ پر ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی 4تھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں گا۔ یہ معمول تھا، میری عادت تھی کہ میزائل پینل کی ہر میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر سارا بھائی کو پوری تفصیل، پوری رپورٹ دیتا تھا۔ دہلی میں ایسا ہی ایک میٹنگ کے بعد 23 دسمبر 1971 کو میں تریوندرم لوٹ رہا تھا، اور اس دن پروفیسر سارا بھائی تھمبا میں SLV کا معائنہ کرنے گئے۔ دہلی ایئرپورٹ کے لانچ سے میں نے انہیں فون کیا، پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی۔ پروفیسر سارا بھائی نے مجھے کہا کہ میں تریوندرم کے ایئرپورٹ پر ان کا انتظار کروں۔ میں جب تریوندرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم چھایا ہوا تھا۔ مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر سارا بھائی نہیں رہے۔ چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تھرا گیا۔ چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی۔ میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ پروفیسر سارا بھائی میرے نظر میں انڈین سائنس کے راشٹر پتا ہیں، جیسے راشٹر کے پتا مہاتما گاندھی ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لیے مثال ثابت ہوئے۔ کچھ عرصے تک پروفیسر MGK مینن نے اسپیس ریسرچ کا کام سنبھالا۔
پھر آخر پروفیسر ستیش دھون کو اسرو کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ تھمبا کا پورا کمپلیکس ایک بڑے پیمانے پر اسپیس سینٹر بنا دیا گیا اور وکرم سارا بھائی اسپیس سینٹر VSS-C کا نیم دیا گیا۔ جس نے وہ سینٹر قائم کیا تھا اسی کے نام سے اس جگہ کو شردھانجلی پیش کی گئی۔ مشہور میٹرولوجسٹ ڈاکٹر بہرم پرکاش VSS کے پینل ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری میں تبھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ براسخ ہو، معتبر ہو اور اپنے فیصلوں کے لیے اسے صحیح حد تک آزادی ہو۔ شاید نجی زندگی کے لیے بھی تسلی کا یہی ایک راستہ ہے۔ آزادی اور ذمہ داری ایک ساتھ ہو تبھی وہ تسکین اور خوشی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور ذاتی آزادی حاصل کرنے کے لیے میں 2 راستے تجویز کر سکتا ہوں جو میں نے اختیار کیے۔ پہلا تو یہ، اپنی تعلیم اور تربیت کو بڑھاوا دو۔ علم، نالج بڑی کرامت ہتھیار ہے، بڑا کام آتا ہے۔ علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ آزادی کے حقدار ہوگے۔ علم کو پونجی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ دن کی رہنمائی تبھی ممکن ہے اگر آپ کی جانکاری مکمل ہو، اپ ٹو ڈیٹ ہو۔ کامیاب رہنما بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جب ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں، اگلے دن کے کام کی تیاری کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں، گرو سمجھیں، اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو۔ جو کرو اس پہ یقین رکھو، یا جس پہ یقین ہو وہی کرو، ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گے۔ SLV پروجیکٹ کے پہلے 3 سالوں میں سائنس کے بہت سے نئے اسرار کھلے اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھ میں آنے لگا۔ ریسرچ اور عمل ڈیولپمنٹ کا فاصلہ سمجھ میں آنے لگا۔ کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے، لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے، ایک اور سیڑھی بن جاتی ہے۔ کسی بھی تخلیق کی طرح SLV کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری۔ ایک روز جب میں اور میرے پورے ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی۔ میرے دوست اور میرے ہمدرد جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کے رہ گیا تھا، میری آنکھوں پہ اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اپنی جوگرتے کا احساس ہوا تو محسوس کیا کہ میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا۔ رات کے رات بسوں میں سفر کرتے ہوئے اگلی صبح میں رامیشورم پہنچا۔ زہرا کو کیا تسلی دیتا اور کیا صبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو، جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سوتے پہلے سے ہی سوکھ چکے تھے۔ تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کاج، ساری مصروفیت بیمانے لگنے لگی۔ بہت دنوں تک بہت ملال لگا، سب بیمانے لگتا تھا۔ پروفیسر دھون دیر تک حوصلہ دیتے۔ SLV پر جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا مجھے صبر محسوس ہوگا، اور یہ مایوسی کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی۔ سن 1976 میں میرے ابا محمد زین العابدین 102 سال کی عمر میں رامیشورم میں انتقال فرما گئے، 15 پوتے پوتیاں اور ایک پرپوتا اپنے پیچھے چھوڑ کے۔ دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موت تھی۔ کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا، جھنڈا نہیں اتارا گیا، نہ اخباروں میں اشتیاق، نہ سیاستدار تھے وہ، نہ ودوان کوئی بڑے آفیسر، نہ ایک سیدھے سادے انسان تھے، اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پرسائی کی راہ دکھاتی ہے۔ میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، چپ چاپ، اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے روتے ہوئے گلے سے لگا لیا اور مجھے بہت ساری دعائیں دیں۔ SLV 3 اپاچے راکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی، اچانک کچھ مشکلوں کی شکار ہو گئی۔ مجھے فوراً فرانس جانا پڑا۔ میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میرے ماں کی موت کی خبر پہنچی۔ ایک کے بعد ایک 3 موتیں ہو گئیں میرے گھر میں۔ اس وقت مجھے اپنے کام میں
पूरा ध्यान की ज़रूरत थी। 100% काम करने की गुंजाइश, किसी और लगन की गुंजाइश नहीं छोड़ती। मुकम्मल नीति और पूरे लगन से SLV 3 का ख्वाब 1989 के दरमियान में जाके पूरा हुआ। हमने SLV 3 की परवाज़ का दिन 10 अगस्त 1989 तय किया था। 23 मीटर लंबा 4 स्टेजेस का ये रॉकेट 17 टन का वज़न लेकर 7:28 में बड़ी कजदाई से उड़ा और आसमान की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली। दिन बड़े आराम से रॉकेट दूसरे स्टेज में दाखिल हुआ। हम लोग सांस रोके बैठे थे। हमारे बरसों का ख्वाब आसमान की तरफ सफ़र कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरस आई। हमारा सुकून टूटा। हमारी खामोशी दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। 317 सेकंड के बाद परवाज़ टूट गई। मेरी मेहनत और चौथी स्टेज के तमाम उम्मीद और मलबा को लेकर श्री हरिकोटा से 8 किलोमीटर दूर समंदर में जाके गिरा। इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा। मैं गम गुस्से से भर गया, बिछड़ गया, बिल्कुल जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर भी। मैं सीधे अपने बिस्तर पे गया और धंस गया। मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया तो आँख खुली। दोपहर ढल चुकी थी, शाम करीब थी। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेरे सराहने बैठे थे। उनकी इस हमदर्दी ने छू लिया मुझे। मैं उदास था, मायूस था, लेकिन अकेला नहीं। हर शख्स तकनीकी ज़मान, तफरीह और बेहस के बाद मुतमईन हो चुका था, संतुष्ट हो चुका था, लेकिन मुझे इत्मीनान ना आया और मुसलसल बेचैन रहा। मैं अशफ से खड़ा हो गया और एतराफ़ किया कि प्रोफेसर धवन से कि सर, मेरे साथियों को नाकामी की वजह मालूम हो जाने से इत्मीनान हो गया, लेकिन मैं उसे काफ़ी नहीं समझता। इस मिशन के डायरेक्टर के हैसियत से इस गलती को भी मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। SLV 3 के नाकामी की ज़िम्मेदारी मेरी है। साइंस काम कमाल दर्जे उत्साह बढ़ाता है, खुशी भी और उतनी ही गहरी मायूसी भी देता है। इस तरह के वाक़यात सोच सोच कर मैं ख़ुद को धारस देता रहा। ये ख़याल कि इंसान चाँद पर उतर सकता है सबसे पहले रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनने में 40 साल गुजर गए जब अमेरिका ने पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर यूनिट का आविष्कार किया था 1930 में, जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसकी डिस्कवरी का नोबेल प्राइज़ मिला। वॉन ब्राउन अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पे उतरने से पहाड़ के चोटी पे चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। ज़िंदगी पहाड़ के चढ़ानों पे मिलती है, चोटी पे नहीं। चढ़ानों पे ही तजुर्बे मिलते हैं और ज़िंदगी मिलती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पे पहुंचने की कोशिश से ही चढ़ानों का इल्म मालूम होता है। मैं एक एक कदम चढ़ता रहा, बढ़ता रहा चोटी की तरफ। SLV की उड़ान से 30 घंटे पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की हेडलाइंस तरह तरह की राय और मशवरे से भरी हुई थी। ज़्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली SLV 3 की उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वो रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामी का भी जिक्र करते हुए भी उसे SLV 3 से जोड़ दिया। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का मुस्तकबिल डिसाइड करेगा। मुख्तसर ये कि सारे कौम की नज़रें हमारे ऊपर गड़ी हुई थी। 18 जुलाई 1980 8:03 पे हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट के तमाम डाटा कंप्यूटर्स में जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं
मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूँ। एक ज़रूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोनी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया। मेरे साथियों ने मुझे कंधों पे उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारे कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद देशों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारे कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया चैप्टर खुला। पीएम इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का कार्ड भेजा और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिली जुले जज्बातों से गुज़र रहा था। मैं खुश था कि पिछले 2 दहाइयों से फिर कोशिश में था, उसमें कामयाब हुआ। लेकिन उदास था कि जिन लोगों के बदौलत मैं यहाँ पहुँचा था वो लोग मेरे साथ नहीं थे। मेरे अब्बू, अम्मी, मेरे बहनों जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा भाई। SLV 3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर प्रोफेसर धवन का फ़ोन आया और दिल्ली बुलाया PM से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े सिंपल से कपड़े पहनता हूँ और पाँव में चप्पल या स्लीपर कह लो। PM को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फ़िक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफ़ी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया। माँ के गले लगा। अम्मा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरे दोस्त रफ़ीक, जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों को मेरे इनाम का ऐलान कर रहे थे। मेरी बहन ज़ोहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पे तिलक लगाया। फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में क्रॉस देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फ़क्र था। जो पौधा वो लगा कर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान के आवाम तक पहुंच रहे थे। 7 जून 1982 में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबॉर्ट्री DRDL की जिम्मेदारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री R वेंकट रमन ने मशवरा दिया कि बजाय दर्जे पे दर्जे मिसाइल तैयार करने के हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करनी चाहिए। तो हमें अपने कानों पे यकीन नहीं आया और देखते देखते वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर जाके पहुंच गए। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सेल्फ रिलायंस का सबूत था। पहला सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया। दूसरा टैक्टिकल कोर व्हीकल का त्रिशूल नाम रखा गया। तीसरा सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम का नाम आकाश कहलाया। चौथा एंटी टैंक मिसाइल का नाम नाग के नाम से पुकारा गया। और पांचवा मेरी देरी का ख्वाब रेक्स को यानी री एंट्री लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया के कुछ चुने हुए कौमों के पास था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए 1984 अपने मकसद को डिस्कस कर रहे थे जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहले SLV की नाकामी के वक्त उन्होंने जिस तरह दारस दी थी, याद करके मैं और ज़्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर सारा भाई अगर VSCC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो ब्रह्म प्रकाश उसके एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने बड़े हद तक कायल कर दिया। पृथ्वी का काम अपने तकमील को पहुंच रहा था तभी 1988 में दाखिल हुआ। 25 फरवरी 1988 पृथ्वी अपने प्रवास में दाखिल हुए।
پرتھوی صرف ایک سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی تمام میزائل کا ایک بنیادی نقشہ بھی تھا، ایک ماڈیول تھا۔ پرتھوی نے ہمارے آس پڑوس کے ملکوں کو دہلا دیا۔ ویسٹرن ملکوں کو پہلے حیرت ہوئی، غصہ کا اظہار کیا اور پابندی لگا دی انڈیا کے لیے کہ وہ ایسی کوئی چیز باہر کے ملکوں سے نہ خرید سکے جو ان کے میزائل پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہو یا کام آ سکتی ہو۔ میزائل کے کامیابی نے اور انڈیا کے سیلف ریلائنس نے دنیا کی ساری ڈیولپنگ کنٹریز کو پریشان کر دیا۔ اگنی کی ٹیم میں 500 سے زیادہ سائنٹسٹ شامل ہوئے تھے۔ اگنی کی پرواز 20 اپریل 1989 میں طے ہوئی۔ لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آس پاس کے سارے گاؤں خالی کروا دیے جائیں گے۔ میڈیا اور نیوز پیپر نے اس بات کو بہت اچھالا۔ 20 اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملکوں کی نظر ہم پر ٹکی ہوئی تھی۔ دوسرے ملک کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم پروجیکٹ کو ڈراپ کر دیں، لیکن سرکار ایک مضبوط دیوار کی طرح ہمارے آگے کھڑی تھی اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ پرواز کے صرف 14 سیکنڈ پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ دیا۔ کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی، وہ فوراً ٹھیک کر دی گئی، لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج اسٹیشن نے رکنے کا حکم دیا۔ چند سیکنڈ میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئی۔ افغانات نے آستین چڑھا لی۔ ہر بیان نے اپنی اپنی بھڑاس نکال لی۔ کارٹونسٹ سدھیر دھر نے ایک کارٹون بنایا جس میں ایک خریدار نے کچھ سامان لیا اور دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی۔ ایک کارٹون میں دکھایا گیا کہ سائنسداں کہہ رہے ہیں، سب ٹھیک تھا، سوئچ بٹن نہیں چلا۔ ہندوستان ٹائمز کے ایک کارٹون میں ایک نیتا رپورٹر کو سمجھا رہا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بڑی امن پسند ٹائپ کی میزائل ہے، اس میں کوئی مرے گا نہیں۔ قریب 10 دن تک رات دن کام چلا میزائل کے درستی کے لیے اور آخر کار سائنسدان نے ایک نئے طریقے طے کیے اگنی کی پرواز کے لیے۔ منظر پھر وہی ہوا۔ 10 سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا، پتہ چلا کہ ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے۔ پرواز پھر ملتوی کر دی گئی اور بات کسی بھی سائنس کی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے۔ غیر ملکوں میں بھی یہ بہت بار ہوتا ہے، لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ہندی اخبار کیشو میں ایک کارٹون چھپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا ہے، میزائل کے وقت گاؤں سے ہٹے جانے کا معاوضہ ملا ہے، کچھ اور بار اگر یہ مدعا متبی ہوا تو میں گھر بنوا لوں گا۔ امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا، اگنی کو ایندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے۔ اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا۔ آخر کار ایک بار پھر 22 تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے طے پائی۔ اس کی پچھلے رات ڈاکٹر اروناکرم کے سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کے پنت کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا۔ پورے چاند کی رات تھی، ہائی ٹائڈ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی۔ کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں، بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا۔ ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا، کلام کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم؟ میں کیا چاہتا تھا، کیا نہیں تھا میرے پاس، اپنے خوشی کا اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اچانک مجھے جواب مل گیا، ہم 1,00,000 پیڑوں کے کوپلے لگائیں گے، میں نے کہا، اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ انہوں نے کہا، تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا آشیرواد چاہتے ہو، کل یہی ہوگا۔ انہوں نے پیشن گوئی کی۔ اگلے دن صبح 7:10 میں اگنی لانچ ہوا۔ قدم قدم صحیح نکلا۔ میزائل نے جیسے ٹیکسٹ بک یاد کر لی ہو، جیسے سبق یاد کر لیا تھا۔ ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا۔ لگتا تھا ایک لمبے خوفناک خواب کے بعد
ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھولی ہے۔ 5 سال کی مشقت کے بعد ہم اس لانچ پیڈ پہ پہنچے تھے۔ اس کے پیچھے 5 لمبے سالوں کی ناکامیاں، کوششیں اور امتحان کھڑے تھے۔ اس کوشش کو روپ دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کا دباؤ برداشت کیا تھا، لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا۔ میری زندگی کے سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ مٹھی بھر سیکنڈز، 600 سیکنڈز کی وہ پرواز جس نے ہمارے برسوں کی تھکان دور کر دی، برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا۔ اس رات میں نے اپنے ڈائری میں لکھا، اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو، یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے، نہ شکتی کی نمائش ہے۔ اگنی ایک لو ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں جل رہی ہے۔ اسے صرف ایک مثال مت سمجھو، یہ قوم کے ماتھے پر چمکتا ہوا ایک سنہرا تلک ہے۔ 1990 کے انڈیپینڈنس ڈے کے پروگرام میں دیش نے میزائل کی کامیابی کا جشن منایا۔ مجھے پدم وبھوشن سے نوازا گیا اور ڈاکٹر اروناچلم کو بھی۔ 10 سال پہلے پدم بھوشن کی یاد دلا دی۔ رہن سہن میرا اب بھی ویسا ہی تھا جیسے تب تھا۔ 10x12 کا ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور کچھ ضرورت کا فرنیچر جو کرایہ پہ لایا تھا۔ فرق اتنا ہی تھا کہ تب یہ کمرہ تریواندرم میں تھا، اب حیدرآباد میں۔ ویٹر میرا ناشتہ لے کر آیا، اڈلی اور چھاچھ، اور آنکھوں میں ایک خاموش مسکراہٹ مبارکباد کا۔ میں اپنے ان ہم وطنوں کی نوازش سے چھلک گیا۔ میں جانتا ہوں بہت سارے انجینئر اور سائنسدان موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے، زیادہ آمدنی کے لیے، لیکن کیا یہ آدر، یہ محبت، یہ عزت کیا وہ کما سکتے ہیں جو انہیں ہم وطنوں سے ملتی ہے؟ 15 اکتوبر 1891 میں 60 سال کا ہو گیا۔ مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا۔ چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے اسکول کھولوں۔ یہ وہ دن تھا جب میں چاہتا تھا کہ زندگی کے تجربے ان تمام لوگوں میں بانٹوں جو دوسروں کے کام آ سکے، ایک طرح سے اپنی جیونی لکھوں۔ میرے خیال سے میرا وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریے کی، ایک دشا کی ضرورت تھی۔ تبھی یہ ارادہ کیا میں ان تمام لوگوں کا ذکر کرنے کے میں یہ بتا سکوں جو میں ہوں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ میں بڑے بڑے لوگوں کا نام لوں، مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص بھلے ہی وہ چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسئلے مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں۔ جیسے کہا ہے کسی نے، خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلا ہی رہے گا، زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی۔ خدا نے وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے، خوشی ہے تو غم نہیں ہوں گے، سکون ہے تو درد نہیں ہوگا۔ مجھے ایسا کوئی غرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنے گی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو، یہ پڑھے اور اسے چین ملے، یہ پڑھے اور اس کی امید روشن ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے بچائے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہوں وہ مجبوری نہ لگے، انہیں یہ یقین رہے کہ وہ جہاں بھی رہیں خدا ان کے ساتھ ہے۔ بس ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لو کو پڑ لگ جائے اور اس لو کے پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے۔ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد سن 2002 میں اے پی جے عبدالکلام کو بھارت کا راشٹرپتی بنایا گیا۔ سن 2002 سے لے کے 2007 تک وہ بھارت کے راشٹرپتی رہے۔ 27 جولائی 2015 کو اے پی جے عبدالکلام میگھالیہ کے راجدھانی شیلانگ گئے تھے ایک لیکچر دینے، کریٹنگ اے لیویبل پلانٹ ارتھ پہ، یعنی ہم پرتھوی کو کیسے رہنے لائق بنا سکے، انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ شیلانگ میں۔ اپنے لیکچر سے 5 منٹ پہلے یعنی 6:35 پہ انہیں سینے میں درد کی وجہ سے وہ زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے تھے۔ انہیں جلدی ہسپتال لے جایا گیا اور 7:45 پہ وہ اس دنیا کو الوداع کہہ چکے تھے۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ انہیں ان کی خواہش کے مطابق رامیشورم میں دفنایا گیا۔
اور یہاں عبدالکلام کی کہانی انہی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ انڈیا کے میسائل مین کی کہانی بس ان کے ساتھ یہی ختم ہو جاتی ہے۔ میری میرا آسماں بڑا خوبصورت ہے جہاں، میری زندگی پرواز ہے وہ فضا میری، میں اڑوں جہاں، میری زندگی پرواز ہے وہ فضا میری، میں اڑوں جہاں، یہ زمین میری میرا آسماں بڑا خوبصورت ہے جہاں، کبھی دھوپ لے